تشریف فرمائے وہ اندر تشریف لے آئیں۔ اب بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب قاسمی ان کا بیان شروع ہوگا۔ یہ حقیقت میں سچے اور سچے سنی اور سید ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی بتائیں گے اور شہدائے کرم و بلا کی شان بھی بتائیں گے۔ ایک نعرے سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحاب یہ نبی، ہر صحاب یہ نبی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ کو کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ والسلام والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام. بالکل بند کر کے آواز نہیں کرنی چاہیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک حبیب. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک
تیری مصطفیٰ، تجھ سے تھی جو مصطفیٰ کو اس محبت کو سلام، تجھ سے تھی جو مصطفیٰ کو اس محبت کو سلام، حسین ابن علی تیری اور ڈٹ گیا کربلا میں فوج عدو کے سامنے، اے حسن کے پیارے بھائی تیری شجاعت کو سلام، اے حسن کے پیارے بھائی تیری شجاعت، اور اہل سنت حاضر خدمت رہے ہر دم تیری، اہل سنت حاضر خدمت رہے ہر دم تیری، اس میں آئی دل نشین تیری رفاقت کو سلام، اس میں آئی دل نشین تیری رفاقت، کربلا میں کی جو تم نے اس عبادت، اور مصطفیٰ تیری شہادت دیکھنے خود آ گئے، مصطفیٰ تیری شہادت دیکھنے خود آ گئے، مرتضیٰ کے لاڈلے، مرتضیٰ کے لاڈلے تیری کرامت کو سلام، مرتضیٰ کے لاڈلے تیری کرامت کو سلام، اور بڑی خاص بات سمجھنے والی خاص ہے، کئیوں نے سمجھا پیٹ کا دھندا شہادت کو تیری، کئیوں نے سمجھا پیٹ کا دھندا شہادت کو تیری، پر اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی صداقت کو سلام، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی صداقت کو سلام، حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، کربلا میں کی جو تم نے اس عبادت کو سلام، قابل عزت قابل احترام معزز و محترم برادران اسلام، حضرات اہل سنت، آج یہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا و پیغام کربلا ریفرنس آج کی جامع مسجد بینا والی میں انعقاد ہوئی ہے، اور یہ انتظامیہ نوجوانان اہل سنت ہمارا کرام کی طرف سے اور مسجد کے قاضی، مسجد کی کمیٹی یعنی محلہ سب کی تعاون سے اس کا اہتمام کیا گیا، اللہ رب العزت سب کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے، اور اس محفل میں آپ کی اس بستی علاقے کے بلکہ اہل سنت کے عظیم الدین دار اسلام مفتی محمد ثاقب عمران جان صاحب تشریف فرمائے، اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام کو تشریف فرمائے ہیں، مولانا غلام صفر صاحب، غنام اکاری صاحب، حضرت مولانا ابوالحسن حسین، دیگر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ
کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں سچا سچا اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی فضل سے ہمارے دل بھی صاف ہیں، ہماری زبانیں بھی صاف ہیں، اور ہمارے عقائد اور اعمال کی بنیاد اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا ہے، سنت بھی عطا فرمائی ہے، حضور کے اہل بیت کا نام بھی عطا فرمایا ہے، حضور کے صحابہ کی نسبت بھی عطا فرمائی ہے، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں ہم ان سب کے نوکر ہیں، کسی کے بے ادب نہیں، کسی کے گستاخ نہیں، کسی کے منکر نہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک ادب کا درس دیا جاتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے، آواز کا کھل سکتی تھوڑی میں زور ہی کرتا بڑے اسپیکر نہیں پاڑ دیا تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے حضور کی آل کو، اصحاب کو وہ شان عطا فرمائی ہیں کہ اب ہمیں اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑنے کی، بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سمجھ لو اہل سنت کی میں خصوصیت آپ کو رکھ کر درہ امتیاز رکھ کر پہچان رکھ کر یعنی سنت کی شان، یعنی بات میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں مانتے، اپنی خواہش نہیں مانتے، ہم جس سے بھی مانتے ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے مانتے ہیں، یعنی قرآن و رسول کی وجہ سے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی شان اللہ رسول نے اتنی بلند کر دی ہے کہ آپ مزید کچھ بنانے کے میں اپنی طرف سے حاضر۔ اب کئی لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اتنی دیر تک ذکر اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک ہم ساتھ میں بچر وغیرہ نہیں لگے، کوئی مرچ مسالہ کچھ گنڈ جوڑ اپنی طرف سے جب تک غلوب نہیں کریں گے، بڑھائیں گے نہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ مہینہ جو کربلا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے نا، یہ مہینہ صرف لنگر کھانے کا مہینہ ہے، لباس کو بدل لینے کا، مخصوص رنگ استعمال کرنے کا مہینہ ہے، بس امام پاک کے ذکر کی محفل سجانے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کو صرف اس لیے سمجھ لیا یہ ساری چیزیں سعادت ہیں، عبادت ہے، صدقہ ہے، ان کے نام کا صدقہ دینا، سبیل لگانا، لنگر تقسیم کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا اللہ کی اطاعت ہے، اس کی عبادت ہے۔ لیکن اصل کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کیا امام حسین ہماری بیگوں کے لیے گئے تھے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے گئے تھے، ان محفلوں کے لیے گئے تھے؟ اگر ساری زندگی ہم امام کی سیرت نہ اپنائیں، ان کے مشن کو نہ اپنائیں، بلکہ ان کے عقیدے کو نہ اپنائیں، یہ سمجھ آئیے گا خوش ہو رہا میں تو موتی ہے سبحان اللہ کو جتنے بڑا حق بڑھنا ہے تو انہوں تنگ نہیں کرتا، کیونکہ تسی بڑے حساس لوگ اہل سنت اسی سچیاں کرنا کرنے ہیں تو تسی سو جاتے ہو، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چلو قوم لوٹ پوٹ ہوتی جتنا جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں ہو تاج نہیں دے سکتے کہ جھوٹ کو سچ بنا ایک لگتا نہیں ہے بڑی سچی گل نہیں ہوتی، حالانکہ گل کوئی نہیں ہوتی۔ ایک اگلے دن کھلے پیر ہوئے علامہ صاحب انہیں کیا میراثی مرثیے تو بڑے ہیں، کئی مرثیے بلائیے تھے میراثی بڑھتا ہے تے میراثی ہونا گردہ نہ آئے فاندہ نہ آئے۔ مینو ایک بندے آ کے شاید جی تسی اندروں مراثی لگتے ہو، ایک بیان ہوئے محفل ذکر شہداء کربلا دی ہو رہی ہے، اور بیان دیکھو کی ہو رہا ہے پھر کون دا دے گی بابا بابا انہیں آ کیا انہوں کسے بندے آ کیا شاید جی تسی اندروں مراثی لگتے ہو، تے میں کہا سید لیو اس وادی ہوتا ہے اندروں مراثی ہو۔ ہاں بیان
کیوں بھائی سنیں بڑا شعر ہو گیا بھائی دیکھو اتنا مطلب فضول بات کرنے کی بکواس کرنا نیچے سے قوم داد دے رہی ہے اور ہم قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں ہماری قوم کو بتانا بھی پڑتا ہے جگانا بھی پڑتا ہے تو یہ بات سمجھے ہم نہ بنانے والے ہیں نہ چھپانے والے ہیں ہم صرف بتانے والے ہیں ہم نہ گھڑنے والے ہیں نہ چھپانے والے ہیں ہم بتانے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضور کی آل کی اصحاب کی جو شانیں ہیں ہم نہ چھپاتے ہیں نہ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں بناتے ہیں گھڑتے ہیں ہم صرف بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں کیونکہ انہیں حاجت کوئی نہیں اگر آپ سمجھ جائیں کہ حسینیت کس چیز کا نام ہے حسینیت کسے کہتے ہیں آج جو سچ بولے وہ یزیدی ہے جو جھوٹ بولے وہ حسینی ہے جو امام حسین کی طرف جھوٹ بولے وہ حسینی ہے وہ جو آکھے کہ نہیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور ہو بھی سچی بات اگلا پھر اس بات کو ثابت بھی نہ کر سکے جواب بھی نہ دے سکے لیکن عادت سے مجبور ہو نقل سے مجبور ہو مکھی میں مکھی مارنے میں مجبور ہو کہ نہیں ہم نے سنتے عمر گزر گئی پر جڑا جھوٹ ہے وہ ہمیں لاکھ بندہ بیان کرے جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے بھئی ایک بندہ غلطی کھانا ہے ایک بندہ غلطی کھانا ہے کہ اگے اس ایک بندے دا جھوٹ لاکھ بندے کو پہنچے لکھاں دے لاکھ بندے جھوٹ بولنے لگ گئے یہ علماء نے لکھا ہے غلطی ایک نے کی اگلے نے تحقیق نہیں کی اس نے بس نقل پہ اعتماد کیا کتاب میں نقل کر دیا اب بعد میں آنے والوں نے بغیر تحقیق کے وہ نقل پر نقل نقل دار نقل نقل دار آپ 10 کتابوں میں آ گیا 100 کتابوں میں آ گیا تو جب پہلے نے غلطی کی ہے کیا 10 کتابوں میں کچھ نقل ہو جانے سے حاصل بن جاتی بولی میں اگر کسی کتاب میں دیکھ رہا ہوں امرا کلام دنیا کے ہے ہی بولے امرا کلام کا مجبوری بولی دنیا تو میرے لکھنے کا کی فرق جب میری کتاب کو ایک بندے کے 10 روز کا نہیں کہ امرا کلام ہے ہی بولے کیا وجود ختم ہو جائے گا یا میں اپنے کو ایک نوا نام بنا رہا ہوں میں کہنا کہ نہیں اتنے بھی ساڑھے گجرات کی کراچی ہے وہ کہتی ہے اتنی کراچی ہے کدھر گیا تھی کراچی مقصد یہ ہے کہ نقل کرنے سے نقل نقل ہی رہتی اصل نہیں ہوتی تو حسینی کون ہے ہم کیا کرتے ہیں فضائل حسین پر زور دیتے ہیں یا زیادہ کریں تو ہم کہتے ہیں شہادت سناؤ جی شہادت ہم نے سمجھیا رونے رمانے کا مہینہ بھئی آج حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کون سا سنی ہے جس کے دل میں غم حسین نہیں جس کے دل میں ایمان کی مظلومیت کا غم نہیں وہ مومن نہیں فرماتے ہیں یہ محبت رسول ہے ایمان پاک کی مظلومیت کا غم یہ مصطفیٰ کی نسبت اور محبت کی وجہ سے ہے یہ امام اہل سنت فرماتے ہیں دل میں جس کے غم حسین نہیں وہ اپنے غم نہ ہونے کی فکر کرے لیکن ہمیں شریعت غم منانے کی اجازت نہیں دیتی شریعت ہمیں غم منانے کی ناسکی شہدائے کربلا کی شہادت کی خوشی کرتے ہیں رافضی غم مناتے ہیں اہل سنت غم کو دل میں رکھ کے چھپا کر ان کی شان عظمت بیان کرتے ہیں یہ شان اہل سنت تو یہ سمجھ لے کہ کیا وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں غم ہونا ہی چاہیے غم ہونا چاہیے لیکن سچی بات سن کے اگر ایمان کی مظلومیت کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ بڑی سعادت ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب جتنا بھی جھوٹ بولنا پڑے بولتے رہیں ہمیں آپ نے بلا کے چھوڑنا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے اس چیز کو سمجھے کہ حسینیت کیا ہے فضائل حسین بھی بیان ہونی چاہیے مشن حسین بھی بیان ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ حسین بھی بیان ہونا چاہیے پتہ چلے کہ امام حسین کس کے ساتھ ہے اور امام حسین کے ساتھ کون ہے صرف نام لینے والے کون ہیں اور امام حسین کی عقیدے پر چلنے والے کون شاعر کے اندر در اصل حسینیوں دے در اصل حسینی او ہوں دے سارے آپ کو در اصل حسینی او ہوں دے رکھے جو معیار حسینی در اصل حسینی او ہوں دے رکھے جو معیار
حضرات گرامی قدر، اہل بیت کو جھوٹ کی حاجت نہیں، اہل بیت کو گھڑنے کی حاجت نہیں۔ اللہ کریم نے جب ان کی شان قرآن کی آیت کے اندر بیان فرما دی، قرآن کی پوری آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہو گئی۔ یہ کوئی چھوٹی سی شان عظمت نہیں ہے، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اللہ نے فرما دیا اللہ تو یہی ارادہ چاہتا ہے، یہی چاہت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے جب یہ فرما دیا، اہل بیت نے اللہ کی اطاعت کر کے، رسول کی اطاعت کر کے، اہل بیت نے کامل طہارت حاصل کر لی۔ بی بہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، مطلب یہ ہے اہل بیت کو اس طرح رب رسول کی اطاعت کرو، تم اس طرح رب رسول کی اطاعت کرو، اس طرح رب رسول کی اطاعت کرو تاکہ کوئی بھی گناہ تمہارے نزدیک نہ آ سکے۔ ایسے اللہ تمہیں پاکوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا جتنا بندہ رب رسول کی اطاعت کرتا جائے اتنا ہی اللہ پاک فرماتا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو اللہ کریم اہل بیت کی شان بیان فرما دی۔ اب لوگ اہل بیت کے ذکر کے نام پر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی ازواج امہات المؤمنین کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں۔ جو بندہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہ سمجھے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ لوگ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اہل بیت سے نکالتے ہیں، وہ بھی گستاخ۔ جو مولا علی کی اولاد کو اہل بیت نہ سمجھے وہ بھی گستاخ۔ اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں حضور کا پورا خاندان اہل بیت۔ لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت حضور کی بیویوں کی شان بیان فرمائی، اما عائشہ صدیقہ کی شان بیان ہوئی، اما حفصہ کی شان بیان ہوئی۔ لوگوں جب تمہاری ماں کا ذکر آئے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کہتے ہو مولوی صاحب ماں دی شان بیان کرو، تے بڑے خوش ہوندے ہو۔ ہوں تے میں اس ماں کی گل کر رہے ہیں جنہوں قرآن ماں فرمایا۔ ہوں بھی تسی نہ بولو تے پھر ماں دے کیا تعلق ہے؟ حضرات یہ آیت نازل ہوئی حضور کی ازواج واسطے، جڑا ازواج مصطفیٰ اہل بیت وچوں کڈ دے وے وہ بھی اہل بیت دا دشمن، جڑا حضور دی نہ بیٹیاں اہل بیت نہ منے وہ بھی دشمن، جڑا مولا علی دی باقی اولاد اہل بیت نہ بولے منے وہ بھی اہل بیت دا دشمن، جڑا امام حسن دی اولاد اہل بیت نہ منے وہ بھی اہل بیت دا دشمن۔ اما عائشہ صدیقہ وہ اہل بیت جنہاں کو رب نے قرآن دی جو آیت نازل ہوئی اے نبی دیاں بیویاں پہلے اور شان کی شہر کے اندر جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی، جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی، او حق دا پاک بیائیں عائشہ مائیں، جدے بستر تے ہائی وہی آؤندی، او حق دا پاک بیائیں عائشہ مائیں، او دی نسبت دا قرآن گواہ مدنی دی راہ رسائیں عائشہ مائیں، ہے طیبہ طاہرہ پاک صدیقہ نڑے کیسر نکتہ دائیں عائشہ مائیں، جتھے پاک حضور دا روز آئے او حجرہ جس دے نائیں عائشہ، جتھے پاک حضور دا روز آئے او حجرہ جس دے نائیں عائشہ۔ اب یہ آیت پڑھ کے بندہ اگر رسول اللہ کی ازواج کو امہات المؤمنین کو اہل بیت نہ مانے تو یہ دشمنی نہیں۔ پھر جناب جب کربلا کا ذکر ہو تو مولا علی کے ایک
دو بیٹے کا ذکر ہوگا تو ان کے نام چھپا دیے جائیں. اپنے مذہب کی فکر کے لیے اگر بتایا لوگوں کو بھئی میدان کربلا کے اندر مولا علی کے اور بیٹے بھی شہید ہوئے, اور بیٹے بھی شہید ہوئے, کس کس نام کے؟ حسین بن علی, عباس بن علی. ایک دو جانتے ہو سنیو ایک بڑا پاٹے دنار قلعہ ہے, پاٹے نار قلعہ ہے, وہ ایک دوسرے بھی نقل کرتے ہو, ناقلی بن گئے ہو. رسول اللہ نے حسن و حسین میں فرق نہیں کیا, دونوں حضور نے دونوں اپنے کنیا پہ بٹھائے, دونوں کچھ سوار کی ہے, دونوں نے بوسلے میں, دونوں اپنی زبان چسائیے, دونوں اپنا بیٹا فرمایا ہے, اپنا پھول فرمایا ہے, دونوں کی خوشبو لئیے, دونوں کی عظمتاں بیان کی دنیا نے. لیکن اصل فرق پا دیتا, اصل اپنے مذہب کا خیال نہیں تھا, حضور کی نسبت کا خیال نہیں کیتا. اس طرح وہ سارے تسی جانتے ہو امام حسین اس دن شہید ہوئے نے. بولو امام صاحب کس دن شہید ہوئے؟ کیڑے محرم؟ اچھا ہوں علماء نہیں بولنا, اہل پیچھے حضرات بیٹھے نہیں نہ دس رہے. عوام جو جڑا جواب دے دے 100 روپیہ انعام. یہ دسو امام حسن کس دن وصال فرمایا ہے؟ یہ تو بولی بولنے کا عوام دسے. امام حسن کدوں شہید ہوئے نے, شہادت وصال کدوں امام حسن کا؟ دسو کسن پتہ ہے؟ ہوں دسو. اس انداز کے نال کیا امام حسین راضی ہو جائیں, سیدہ خاتون جنت راضی ہو جائے گی, مولا علی راضی ہوں گے, رسول اللہ راضی ہوں گے. اور ظالموں تسا بڑے میرے حسن سندر دا تسا دن بھی یاد نہیں رکھے, اور محفل کرنے کے دور تے گل ہے, اور نقلی ہو اور نقل کرنے آئے ہو, اور تسا میرے پتر حسن دا دن بھی یاد نہیں رکھیا. دیکھو کیڑے سی ڈاڈے نقل لگی ہے نا, نقل کتنی ڈاڑی نقل ہے. حضرات گرامی قدر سنو, آئندہ پڑھنا نہیں یاد رکھنا ہے, اپنی جا کے اولاد کو آخر جا کے رسنا ہے. اس تو بعد اگر پھر بھی امام حسن کا کوئی دن یاد نہ رہے اس تو بڑی بے وفائی غداری کوئی نہیں. حسنوں نے اتنا امت کو ملایا ہے, اور حضور نے شاباش دیتی ہے, شاباش ان ابن ھذا سید. حسن امام حسین کے بھی امام ہے, حسن امام حسین کے بھی امام ہے, پوری امت کے امام ہیں, امت کو ملانے والے ہیں, بہت بڑا کارنامہ ادا کرنے والے ہیں. یہ کتنی بے وفائی ہے, ہم ان کی شہادت کا دن ہی یاد نہ رکھیں, ہم شہادت کا دن ہی بھول جائیں. میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا کم کیتا شان کیتا. میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا کم کیتا عالی شان کیتا. صلح کروا کے مسلم کھڑیاں دی, پورا نانے دا فرمان کیتا. صلح کروا کے مسلم کھڑیاں دی, پورا نانے دا فرمان کیتا. آیا دے جگن بھی کوئی منگتا, او دے منگن تو پہلو دان کیتا. عثمان غنی دا دے پہلا حق سجدہ خود اعلان. سنو, امام حسن 5 ربیع الاول کو وصال فرما رہے تھے. بولو کس دن؟ اس تو بعد بولنا ہے نصیحت بھی نقل کی تھی. کوئی ادا 28 سفر, کوئی ادا 29 سفر, نہ 28 سفر نہ 29 سفر, 5 ربیع الاول. توڑے کو خلفاء ہے, تاریخ خلفاء پڑھی وہ دے اندر کڑو لکھیا فی خامس ربیع الاول. 5 ربیع الاول کو امام حسن مجتبی کا وصال پاک ہوا. 5 ربیع الاول کو حضرات گرامی قدر رسول اللہ نے فرق نہیں کیا. ہم کیوں فرق کر رہے ہیں, ہم نے کیوں فرق کیا, دونوں کی شان بیان کرتے ہیں, لیکن ہم نے کیوں دن یاد رکھا امام حسن مجتبی کا. ہمیں چاہیے 5 ربیع الاول کے دن چاہے بڑا جلسہ نہ ہو, فلیکس نہ چلے, ساؤنڈ سسٹم نہ آئے, باہر سے خطیب نہ آئے, لیکن کم از
مولا علی کے بیٹوں کے نام چھپا دیے. یہ جی شہدائے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے. سنو کربلا کے میدان کے اندر علی مرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ابو بکر بن علی شہید کربلا. ایک روایت کے مطابق عثمان بن حسین شہید کربلا، ابو بکر بن حسین شہید کربلا، امام حسن حسین کے بیٹوں کے نام. یہ لوگ تو بیان تب نہیں کرتے اگر ہم نے یہ بیان کر دیا. ہمارا تو مذہب یہاں سے شروع ہوتا ہے. ابو بکر بھی صحیح نہیں، عمر بھی صحیح نہیں، عثمان بھی معاذ صحیح نہیں. اگر کون کو یہ بتایا کہ علی کو ابو بکر عمر عثمان سے اتنی محبت تھی اپنے بیٹوں کے نام ہی رکھ دیے. حسن نے بھی یہ سیکھا اپنے باپ سے، حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھ دیے. حضرت حسین نے بھی رکھے. حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کا نام عمر، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام. تو یہ شہدائے کربلا ہیں جن کے نام پتہ یہ چلا. ایک ابو بکر مدینے والا، ایک ابو بکر کربلا والا، ایک عمر مدینے والا، ایک عمر کربلا والا، ایک عثمان مدینے والا، ایک عثمان کربلا والا. اور اسی طرح ایک اور ابو بکر جو امام حسن کا بیٹا ہے وہ بھی شہید کربلا. یہ دیکھیے اس وجہ سے کہا حضرات گرامی یہ ہے عقیدہ اہل بیت، یہ ہے عقیدہ حسین. فضائل حسین سننے والوں یہ عقیدہ حسین ہے. یہ بھی بیان ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے فضائل بیان ہونے چاہیے کہ اللہ نے ان شہادوں کو کیا شان عطا فرمائی. حسن حسین کو کہ رسول اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو فرماتا ہے یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری فاطمہ کے بھی بیٹے، میری نسل علی سے جاری ہے. یہ ان شہادوں کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے. اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان شہادوں کو اپنے محبوب مصطفیٰ کی صورت عطا فرمائی. جب یہ پیدا ہوئے نا تو رسول اللہ تشریف لے گئے. نام کیا رکھا ہے؟ ہر لوگ فرمایا نہیں یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسن ہے. حسن کا کیا مطلب ہے؟ خوبصورت. اور یہ حسن کا معنی خوبصورت. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ حرم نہیں، یہ میرا خوبصورت ہے، یہ میرا خوبصورت نواسا حسن ہے. اب جب حسین پیدا ہوئے کیا نام رکھا؟ حرب. ایک روایت کے اندر جعفر چاچے کے نام پر فرمایا نہ حرب نہ جعفر، یہ میرا حسین. ایک حسن ایک حسین. حسن خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت. ایک بڑا خوبصورت ایک چھوٹا خوبصورت. کیوں نہ ہو؟ جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں تو صورت مصطفیٰ بن جاتے ہیں. صحابہ نے جب حضور کی زیارت کرنی ہوتی حسن حسین کو دیکھتے تو اب حسن حسین ہے یا نہیں، بھئی خوبصورت ہے یا نہیں. حضور نے پھر انہیں چوما، اپنی زبان چسائی، قدموں پہ بٹھایا، گود میں بٹھایا. ان کی محبت رب سے بھی مانگی، امت سے بھی مانگی، دعا بھی کی یا اللہ جو انہیں محبوب بنائے تو اسے محبوب بنا. یہ کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے. نانے کو نواسوں سے حضرات گرامی قدر حضور نے چوما، خوشبو لی، اپنے پھول فرمایا. اس واسطے حضرات گرامی کی حسن حسین دی شان دساں، کی حسن حسین دی شان دساں، تو بے مدنی آپ کھلائے نے زہرا جائے. ایک کو زیادہ نہیں بولے، بس صاف صاف سمجھا بولے تو زیادہ نہیں. کی حسن حسین دی شان دساں، تو بے مدنی آپ کھلائے نے زہرا جائے نے. کدی چالے سونے منڈیاں تے، کدی کملی ہیٹھ چھپائے نے زہرا جائے نے. کدی گردن تے رخسار چنے، کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے. کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدا سامنے کیسے آئے نے زہرا. یہ ہے فضائل حسین. یہ کیا ہے؟ فضائل حسین. جھوٹ بڑا بولا جاتا ہے، بہت جھوٹ بولا جاتا ہے. ابھی کہ میں نے عرض کیا شروع میں
ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جھوٹ کی عادت میں ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، وہ بڑے بڑے خطیب بیان کر جاتے ہیں لیکن اس کی بنیاد کوئی نہیں، اور ایک دفعہ لوگ پھر کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے، فلاں بھئی آپ 100 لوگوں سے سن لیں لیکن جو ہے جھوٹ وہ جھوٹ ہے، کچھ چیزیں اڑ جاتی ہیں، پھر ہم اپنی جناب تقریر کو لگانے کے لیے پھر ہماری قوم جو ہے وہ سر پہ چاہے کوئی انہیں گالی بھی دے دے سر لگا کے گالی بھی دے دے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بندہ گالی دے دے سر کو چگاڑ دے۔ تو ایک واقعہ ایسا ہے جو جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، لیکن اس کی اتنی نقل اتنی شہرت دی گئی کہ لگتا ہے یہ بڑا واقعہ ہے، لیکن 3-4 سال مجھے بھی ہو گئی۔ یہ مولویوں کو کہتے ہوئے جو بیان کرے اس کا نمبر لے، اس سے پوچھے بھی مولوی صاحب آپ نے کس کتاب سے پڑھا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حوالہ کہے گا میں نے سنا ہے، میں نے اس سے سنا ہے، میں نے اس سے سنا ہے، میں نے اس سے سنا ہے۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں سب باز آئی ان سڑیاں بھی بات ہو جاتی ہے، فلاں نے بیان کیا، فلاں نے بیان کیا۔ سنو واقعہ کی لیے جناب حسن پاک امام حسین عبداللہ بن عمر تو وہ کھیل رہے ہیں، حسین پاک عبداللہ بن عمر نواق سڑیا ساڑھے نوکر دیا پترا، امام حسن امام حسین نے عبداللہ بن عمر نے آکھیا تو ساڑھے نوکر کا پتر ہے۔ عبداللہ بن عمر محسوس کر گئے، گھر لے جا کے حضرت عمر پاک کو کہہ دے ابا جی میں حسین کے نوکر کا بچہ کھیلے۔ یہ گل سنیے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، پکا جھوٹ۔ تواڈے واسطے ایک بار ایک بڑی گل ہے، میں پچھلے سیکنڈ ڈیرا اسماعیل خان 10 مرحوم میں بیان کیتا جڑے بیچ کچھ بیٹھے سب انہوں نے بڑے بڑے مولوی صاحب نے بیان کیتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے بیان کیا، میں کہا تواڈے مولوی صاحب قرآن و حدیث ہے، میں کہا انہوں مولوی صاحب کو لو حوالہ، اگر مولوی صاحب حوالہ دیں میں اگلے سال ڈیرا اسماعیل خان کا خود خرچ کر کے آپ اپنے کو خرچ کر کے میں جا کے معافی منگا گا کہ میں تو عمرہ کرانا بھی آنا گیا، اگر کوئی بندہ حوالہ لے حاصل کر کے لے آوے میں اپنے کرائے تے آ کے ایتھے معافی ایتھے بہ کے دوبارہ معافی مانگ کے جاواں۔ ہاتھ برہان اپنے کو نقصان دے گی تے جے کدھر نہ آوے تک سمجھو کتنا جھوٹ ساڑھے اندر ریکارڈ ہے۔ حضرت گرامی حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں۔ حضرت گرامی قدر یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، اور عبداللہ بن عمر امام حسین کو کم از کم 14-15 سال بڑھتے، حضرت عبداللہ بن عمر امام حسین کو 14-15 سال بڑھتے، جنہوں امام حسین پھرنے دے لائق ہوئے وہ تو عبداللہ بن عمر کی زندگی کم از کم 22-23 سال، ان دسو 22-23 سال کا نوجوان 3-4 سال کے بچے نال گلی وچ پھردا پیا، جھوٹے نوں یاد ہی نہیں رہا میں کسے ہور دی گل بنا لواں، اونے حضرت عبداللہ بن عمر دی مار دتی، جھوٹے دا حافظہ کوئی نہیں ہوندا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنا، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ سنی جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت، نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت، مولا علی دی باقی اولاد بھی اہل بیت، امام حسن اولاد بھی اہل بیت، رسول اللہ دے چاچا بھی اہل بیت، رسول اللہ دے چاچے دے اولاد بھی اہل بیت، یہ سارے اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ حضرت گرامی قدر آپ نے فضائل اہل بیت سنے، اب عقائد اہل بیت، آپ یہ بتائیں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت امام حسین کی عمر مبارک کتنی 7 سال، حضرت امام حسن کی عمر مبارک 8 سال۔ اب ہمارے ہاں بھی کیا ہوا، جب ہمارے خطیب شہادت کا ذکر یا فضائل بیان کرتے ہیں، محرم
بچپن بیان کیا اور پھر جناب چھلانگ لگائی، ایک دم کربلا کے واقعے پر پہنچ گئے۔ بچپن سے ایک دم کربلا میں، اور بھائی جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو حضرت امام حسین 7 سال کے ہیں، جب کربلا میں گئے وہ 50 سال سے اوپر امام کی عمر مبارک ہے۔ اب درمیان میں کتنی عمر مبارک زندگی گزری ہے، کتنے سال بنتے ہیں؟ اور کم از کم 45-46 سال بنتے ہیں، کم از کم 45 سال امام حسین کی عمر مبارک درمیان میں ہے۔ رسول اللہ کے وصال سے کربلا کے واقعے سے پہلے وہ کیوں چھپاتے ہو، وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی فضائل حسین کے ساتھ عقیدہ حسین بیان کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے عقائد حسین، عقیدہ حسین، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے آپ نے مصلی کسے دیا؟ اور یہ مصلی کسے دیا؟ ابو بکر صدیق کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے جس محبوب نے غدیر کے مقام پر، غدیر خون پر، جس محبوب نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، ہمیں کوئی نہیں روڑا، جنوں انہیں بچ لگے روڑا ہوگی اصل بچ روڑا، اصل دے سر بچے جمنیا من کنت مولا فعلی مولا، لیکن روڑا بڑھ گیا مانے بچ، یہ دا معنی کی یہ عقیدہ حسین بتانے لگا۔ عقیدہ حسین اب رسول اللہ نے جس نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا داری، یہ دا کا مطلب ہو گئی پہلا میرے بعد پہلا۔ پھر حضور یہ نہ فرماتے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، بلکہ فرماتے علی سے کہو نماز پڑھائے۔ تو اسی رسول کے دونوں فرمانا ہے نا، من کنت مولا فعلی مولا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جب میں مولا دا علی مولا ابو بکر سے کو نماز پڑھائے۔ امام ابو بکر کو بنایا جا رہا ہے، مولا 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 علی کو بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں مولا کا معنی پہلا نہیں، مولا کا معنی محبوب ہے، اور جب میں محبوب مولا علی بھی محبوب، اور یہی عقیدہ سے مدسیہ امام حسن دے پوتے رہے۔ اب جب رسول اللہ چلے گئے مصلی پر کون؟ ابو بکر، صف کے اندر جہاں صحابہ ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، وہی مولا علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ اب یہ 25 سال بنے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان ساتھیوں کی خلافت کتنے سال؟ 25 سال۔ 25 سال تک مولا علی نے امام حسن حسین نے کہاں نماز پڑھی؟ مسجد نبوی میں، کس کے پیچھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے۔ یہ ہے عقیدہ حسین، یہ ہے عقیدہ حسین۔ 12 امام بھی ہمارے، لیکن 12 امامات نے جڑے پیوشن عباسن ابو الائمہ، ائمہ کا باپ مولا علی، اس کے امام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مولا، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے تھے پیچھے سے امام دے، آج عمر آگے ہیں، مولا علی پیچھے سے آگے، پیچھے سے امام دے، امام حسن پیچھے سے امام دے، امام حسن پیچھے سے امام دے۔ یہ عقیدہ حسن و حسین ہے۔ اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو امام حسن کے پوتے سے آپ کو ثابت کر کے دو، مولا علی کے بڑے پوتے سے ابو محمد عبداللہ محض بن حسن ثنا بن حسن بن علی، امام حسن کی تباہ کے پوتے عبداللہ۔ کسی بندے نے کہا دمانا مسجد اندر علی دا، آپ نے فرمایا دلیل کیے، انہیں آکھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جب میں مولا علی مولا۔ امام حسن سے پوتے نے کیا اگر یہ مطلب ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام بڑے فصیح سن، بڑے بلیغ سن، حضور نو تواڈے علی عربی کوئی نہیں سی آندی، حضور نو تواڈے علی عربی کوئی نہیں سی آندی، حضور کھلے کھلے لفظاں نال کہندے کہ جناب میرے بعد علی تواڈا امام ہے، علی دی
حضور نے فرمایا مولا تے مولا دا مانا میں تھے محبوب ہے. آپ نے فرمایا سن اگر میرے کو پوچھنا نہیں دے پوترے کو تے میں دسنا اگر نبی پاک دا یہی مطلب ہوندا تے میرا حضور فرماتے اننا ھذا ولی امرکم من بعدی فاسمعوا له واطیعوا. حضرت پوتے نے لفظ بیان کر کے دسے فرمایا میں جاننا اگر حضور اپنے بعد امام علی بنا دے تے این دے لفظ بیان دے لوگوں اے علی میرے بعد تواڈے امور دا نگران ہے. حضور نے تے فرمائی کوئی شاید کہتا جدا میں مولا دا علی مولا بولو جدا میں مولا سارے آپ جدا میں مولا دا علی مولا اس اور رسمی کربلا سنی نا دونوں اگلی کہتا نہیں پتا ساڑی کو انہیں پتا رہے تو سب چنے آڑے چاول پکائے نہیں یا بریانی جب بریانی ہے تو شامی روٹی نہ کھائی ساڑی کو سن نہیں پتا لیکن تو ہم نہیں پتا لوگ کہتے ہیں کربلا دے ذمہ دار شعبان ہے. کربلا دے ذمہ دار کون ہے کیا ہے نعوذ باللہ استغفر. کربلا دے ذمہ دار کون ہے کیوں نہیں وہ جی سقیفہ کے اندر اور کون کو نہیں پتا سقیفہ کی سقیفہ مدینے کی وہ جگہ تھی وہ بیٹھے تھی جہاں صحابہ بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ دنیا سے گئے صحابہ سقیفہ میں حاضر ہو کے انہوں نے ابو بکر صدیق کو امام بنایا. سارے بولو سبحان اللہ. سقیفہ مدینے کی اس بیٹھک کا نام ہے جہاں ابو بکر صدیق کو امام بنایا گیا. کہتے ہیں سقیفہ بنیاد ہے کربلا کی معاذ اللہ یعنی کربلا کے ذمہ دار صحابہ ہیں. ہم نے کہا نہیں فضائل حسین بیان کرنے والوں عقیدہ حسین بیان کرو. مصلی کے ابو بکر ہیں پیچھے صف میں حسن و حسین ہے اور یہ تمہاری بات صحیح ہوتی ہے. اگر حضرت عمر شہید نہ ہوتے حضرت عثمان شہید نہ ہوتے جب عمر کو بھی شہید کر دیا گیا عثمان کو بھی شہید کیا گیا تو پھر سب کا قاتل ایک ہے جو دین کا دشمن ہے آج کا بھی دشمن ہے اصحاب کا بھی دشمن ہے. قاتل عثمان ہی قاتل عمر ہے قاتل عثمان ہی قاتل علی ہے قاتل علی ہی دشمن حسن ہے اور دشمن حسن ہی قاتل حسین ہے. یہ سب کا قاتل ہے. اس وجہ سے کر کے حضرت گرامی جدا میں مولا ابا علی مولا ادا کرتا کون انکار ہے. جدا میں مولا ابا علی مولا ادا کرتا کون انکار ہے. پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لو سرکار جنو آپ حضور امام بنائے تے بنی حیدر خود دستار بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار رسول اللہ کے بعد حسن حسین کس کے ساتھ ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کے جانے کے بعد کس کے ساتھ ہے حضرت عمر کے ساتھ. حضرت عمر کے جانے کے بعد کس کے ساتھ ہے حضرت عثمان کے ساتھ. اور عثمان غنی کو جب گھیر لیا گیا نا تو مولا علی نے دونوں شہزادوں کو کہا جاؤ جا عثمان کے دروازے پر عثمان غنی کا پہرا جا کے دو. تو حسن حسین کو ابو بکر صدیق کے پیچھے کیوں نہیں دکھایا جاتا حضرت عمر کے پیچھے کیوں نہیں دکھایا جاتا حضرت عثمان کے پیچھے سامنے کیوں نہیں دکھایا جاتا اور حضرت عثمان کے دروازے پر ان کا پہرا دیتے ہوئے کیوں نہیں دکھایا جاتا. اور اس سے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امت کا امام بناتے ہوئے کیوں نہیں دکھایا جاتا. اور پھر ہر سال مدینے سے یہ شہزادے شام کے اندر حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں. ان شہزادوں کو حضرت معاویہ کے پاس کیوں نہیں دکھایا جاتا. ہر سال جاتے تھے حضرت معاویہ ان کا اکرام کرتے تحفے دیتے عزت کرتے. ایک دفعہ امام حسن یا حسین حضرت معاویہ کے پاس شام میں بیٹھے. حضرت معاویہ نے کہا لوگوں بتاؤ نانے کے اعتبار سے نانی کے اعتبار سے باپ کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے چاچے کے اعتبار سے پھوپھی کے اعتبار سے خالہ کے اعتبار سے ماموں کے اعتبار سے بہترین کون ہے افضل کون ہے عزت شان والا کون ہے انہاں کے سانو کوئی نہیں پتا. حضرت معاویہ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیتا. حضرت امام حسن حسین اس کے معاویہ نے کون کیوں نہیں دکھایا جاتا. حضرت
خدیجہ کبرا، جدے بابا مرتضی، جدی ماما جدی والدہ سیدہ النساء، جنہ دے مامو قاسم، جنہ دیا خالہ رقیہ ام کلثوم، اسی طرح کر کے زینب، جنہ دی پھوپھی ام ہانی، جنہ دے چاچا جعفر طیار دے عقیل، فرمایا اے او حسن جدی اتنی عظیم شان ہے، اے کون شان بیان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ، اے بیان کیوں نہیں کیتا جاتا حضرت گرامی قدر، اس واسطے فضائل حسین بیان کرنے والے عقائد حسین بھی بیان کرو۔ آن شہر کے اندر سنو بڑے مزے کی گل ہے، اسی لینے چاس کی لینے چاس لینے ہمیں سیب تباہ ہو جائے، برینڈر دی چاس، گولڈ ڈرنک دی چاس، اے جی برگر دی چاس، شورمے دی چاس، پتہ ہے سارا کو زہر سیب تباہ ہو رہی ہے، چاس چاس لیکن چاسے نہیں لو شاید کہتے ہیں جے پاک شبیر نو مننا ہے، جے پاک شبیر نو مننا ہے، کردار اپنا تینو چس آوے، جے پاک شبیر نو مننا ہے، کردار اپنا تینو چس آوے، حیدر دے خاص مرائیاں دی خلشن حیات تینو چس آوے، من کیسر بات سٹی لانو پورا دین دیا تینو چس آوے، ہتھ بند کے کوڑ کہانیاں کو قرآن سنا تینو چس آوے، کوڑیاں کہانیاں چھاڑ کے قرآن سنا، اللہ نے قرآن جو نبی شان میں آتی ہے۔ حضرت گرامی قدر شہادت بہت عظیم رتبہ ہے، اللہ جنو عطا فرمائے شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے۔ رب فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے نبیوں پر انعام کیا، صدیقوں پر اور شہیدوں پر انعام کیا۔ رسول اللہ کو خود خواہش تھی یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دے، حضور خود خواہش فرمایا کرتے تھے۔ ایک اہم ہے کسی ہنسی کہنے ہمیں یونان چاہتے مر جانا منظور ہے لیکن دین واسطے جانی دے، وہ تو ڈوب کی دارہ دے، پیسے واسطے مرنا گوارا ہے لیکن دین واسطے، لیکن سانو خواہش رکھنی چاہیے یا اللہ سانو اپنے رستے میں شہادت عطا کر، تیرے دین، تیرے نبی دی ناموس، تیرے آگ نبی دی آگ دی ناموس، تیرے نبی دے صحاب دی ناموس، دین واسطے یا اللہ ساڑی جان قربان ہوئے، بار پھر بھی ہم بھی جانے یا اللہ تیرے رستے میں ساڑی جان چلی جائے، سانو شہادت مل جائے۔ اب دیکھو اللہ کریم جل وعلا نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کچھ اصحاب، کچھ اہل بیت افراد شہادت کا مقام دینا سی، کہ اللہ نے پہلے دس دیتا اے محبوب تیرا عمر بھی شہید ہے، تیرا عثمان بھی شہید ہے، تیرا علی بھی شہید ہے، تیرا طلحہ بھی شہید ہے، تیرا زبیر بھی شہید ہے، تیرا حسین بھی شہید ہے۔ یہ سارے شہداء اسلام نے ایک سایہ کا دشمن ایک پہ اسی کہتے ہیں قاتل عمر بھی لانتی، قاتل عثمان بھی لانتی، قاتل مولا علی بھی لانتی، قاتل زبیر بھی لانتی، قاتل طلحہ بھی لانتی، کہ امام حسین تے شہداء کربلا دے قاتل بھی اونا دے رب دی فرشتیاں دی قیامت تک سب دی لعنت پوے، یزیدیاں کوفیاں دے قیامت تک لعنت ہوندی رہے، جڑے قیامت تک امام حسین یا شہداء کربلا دے قتل تے راضی اللہ قیامت تک انہاں تے لعنت کرے۔ انہاں دے دشمن ایک ہے اور ایک فتنہ کا دروازہ کدوں کھلے تو حضرت عمر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضرت عمر نے اسلام لے آتا اسلام مضبوط ہو گیا، جس دن عمر نے شہادت پائی اسلام دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے رسول نے فرمایا فتنہ کا دروازہ ہوئے گا، وہ کون ہے؟ عمر فاروق سر، عمر سر جب تک عمر نے کسی فتنہ نے سار نہیں اٹھایا، عمر شہید ہو گئے، فتنوں کا دروازہ کھل گیا، لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں اسلام کا حسد، اسلام کا بغض، حضرت عمر سے دشمنی، اسی برداشت کے اندر اسی انجام میں نتیجے میں حضرت عمر کو مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی حالت میں فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر نے جب تکمیل فرمائی، ایک ابو فیروز
مجوسی نے 2 دھاری خنجر خنجر کو حضرت عمر کے پہلو میں 2-3 بار کر کے حضرت عمر کو شدید زخمی کر دیا. حضرت گرامی 2-3 دن حضرت عمر اسی حالت میں رہے، بالآخر شہادت پا گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں لعنت فیروز مجوسی تے، لعنت فیروز مجوسی تے جے خنجر چلایا حق تے، لعنت فیروز مجوسی تے جے خنجر چلایا حق تے. تاریخ جدر سیندے ہیں انہیں ظلم کروایا حق تے، تے کلوار عمر نے خود مویا. حضرت عمر پہ وار کر کے خودکشی کر لی، بدبخت اسی خنجر سے مر گیا، اپنے آپ اس نے مار لیا. کلوار عمر نے خود مویا، ایک عمر ہچھا آیا حق تے، حق نے نالے روزے وچ، حق نے نالے روزے وچ رب کرم کمایا حق. حضرت عثمان غنی کو گھر میں شہید کیا گیا، گھر میں روزے کی حالت میں تلاوت قرآن. عثمان غنی فرمانے کون عثمان؟ اگر حسین نواز رسول، عثمان داماد رسول، عمر سسر رسول، یہ رسول اللہ کے سارے عزیز سارے پیارے رشتہ دار، حضرت عمر بھی رسول اللہ کے رشتہ دار، حضرت صدیق کے رشتہ دار، عثمان کے رشتہ دار. بلکہ جو داماد ہوتا ہے وہ 2 بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، داماد 2 بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. عثمان دوہرے داماد مصطفیٰ، ان کو گھر میں مدینے میں 40 دن گھر میں معصوم کر دیا گیا. کتنے دن گھر میں پانی نہیں جانے دیا. حضرت گرامی سبیل حسین والوں، ہم سبیل حسین والے بھی ہیں، سبیل عثمان والے بھی ہیں. عثمان وہ پیاسے ہیں، عثمان وہ ہیں جو ساقی مدینہ ہیں، مدینے والوں کو کنواں وقف کر کے دینے والے ہیں. میٹھے پانی والا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمانے والے ہیں. انہیں گھر میں پیاسا مدینے میں رکھا گیا. مولا علی پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، امہات المومنین کوشش کرتی ہیں. حضرت عثمان کی پیاس مصطفیٰ کو روزے میں تڑپا گئی. رسول اللہ خواب میں آ گئے، کہتے عثمان تو پیاسا ہے؟ یا رسول اللہ پیاسا ہوں. فرمایا پانی پینا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ پینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ کرو. خواب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ عثمان ہاتھ کر. عثمان کہتے میں نے ہاتھ کیا. رسول اللہ کے ہاتھ میں ڈور ہے. رسول اللہ نے اپنے ڈور سے میرے ہاتھ میں پانی بہایا، میں نے پیا. عبداللہ بن سلام ابھی تک جو رسول اللہ نے خواب میں پانی پلایا تھا، ابھی تک اس کی ٹھنڈک میں سینے میں محسوس کر رہا. عثمان غنی کی پیاس اس سے بھی رسول اللہ واقف. ادھر کربلا میں امام حسین کی شہادت سے واقف، کربلا میں شہادت سے واقف. حضرت گرامی قدر مولا علی کو شہید کر دیا گیا. امام حسن کو دھکے دیے گئے. پھر امام حسین کو بلایا گیا، آ جایا ہمارے امام، ہم یزید کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کو مانیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں حسین آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اے حسین کوفے والے تیرے باپ کے قاتل ہیں. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ قاتل ہے. صحابہ قاتل نہیں، کوفی قاتل ہے. وہی امام حسین کے قاتل ہیں، وہی عثمان غنی کے قاتل تھے، وہی لوگ تھے. جب انہوں نے بلایا امام حسین کو تو صحابہ کیا تھے؟ صحابہ ہی نہیں، اہل بیت کے افراد، محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے، وہ روک رہے نہ جائے. عبداللہ بن عباس اہل بیت کے فرد ہے، حضور کے چاچا کے بیٹے امام حسن حسین کے بھی چاچا لگتے تھے. وہ روک رہے حسین نہ جاؤ. اسی طرح کر کے عبداللہ بن جعفر خود جو بہنوئی امام حسین سیدہ زینب کے گھر والے، وہ روک رہے حسین نہ جاؤ. کوفیوں پہ اعتبار کرنے کی ضرورت، روک رہے ہیں. امام حسین نے ان کا مشورہ چھوڑا نہیں. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں آ جاؤ. تم کہتے ہیں نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں آ جاؤ. میں ایسے چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری بات بھی نہیں چھوڑ سکتا، ان کی بھی نہیں. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں یزید کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں میں نظام کو سنبھالوں، اپنے
کے انداز پر حکومت چلاؤں، حضور کا نظام خلافت قائم کرتا۔ آپ کیا کروں؟ میں تم کہتے ہو نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، تو آپ اس طرح کرتے ہیں کسی بندے کو بھیج لیتے ہیں، اگر وہ تسلی دے تو پھر میں اجازت دے دینا، میں چلا جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا تسلی ہے، ہزارہ نے بڑی بیعت کر لی ہے، امام آ جاؤ۔ یہ تو امام حسین چل گئے، اللہ اس نے رسول عشق کے اندر، بلکہ امام حسین جو مکے گئے نا، آپ نے کیا کیا حضور تسی ادھر نہ جاؤ، اچھا مکے رہو، اسی تو اپنی اکھاں تے بٹھانے واسطے تیار ہیں، اسی تو اڈے راہ وچ اپنی تلیاں بچھاواں گے، پلکاں بچھاواں گے، تانوں میں شہزادیاں رکھاں گے، نہ جاؤ۔ انہاں تے کوئی اعتبار نہیں کرنے۔ امام پاک نے پتہ کی فرمایا، جس طرح حضرت عثمان کیا جاتا سی نا، جدوں نہ ظالماں نے آپ کو کہہ دیا کہ صحابہ کہتے سن سانوں اجازت دیو وسیلہ مار کے تو نکال دئیے، عثمان کہتے سن نہیں، میں رسول اللہ نے گل کی تھی، میں اس گل تے قائم ہاں، میں شہید ہو جاواں گا لیکن میں اپنی جان واسطے کسی مسلمان کا اتنا خون نکلنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ امام حسین نے کیا، میں مکے رواں، میں مدینے رواں، جتھے رواں مینوں ضرور قتل کیتا جانے، شہادت مینوں ضرور ملنی ہے، بہتر ہے میں مکے کی حرمت کدھر پامال نہ ہوئے، مینوں اتھوں جان دیو۔ امام حسین نکلے راہ رسول دے عشق دے اندر، تے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے آپ کی شان لکھی۔ سلطان باہو کہتے ہیں عاشق صادق، عاشق صادق سویو چہرہ، عاشق صادق سویو چہرہ، قتل محبوب تے منی امام نے کیا تسا خود بلایا ہے، خط تواڈے میرے موجود نے، کہ تسی خیال کرو میرے مقام میں جانو، میں علی دا بیٹا سہرہ دا لال اور نبی آخر زمان محبوب خدا دا نواسا، او میں وہی حسین ہاں جنہیں بارے میں مصطفیٰ رسول اللہ محمد رسول اللہ جنہاں دا کلمہ پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہی محمد نے، میں انہاں دا او نواسا ہاں جنہاں دے بارے جنہاں فرمایا سے ان الحسن والحسین سیدہ شباب امام حسین اپنی شان دستے ہوئے سنیو تسی آج 1400 سال بعد یہ تھی ہمارا کلامی پیر علی مسجد اندر امام حسین کا ذکر کر رہے، امام حسین 1450 سال پہلے کربلا میں تو ہم یاد کر دیں۔ آپ نے کیا سنو یزیدیوں کوفیوں تسا بلا کے دھوکھا دیتا سن لو، میں کون ہاں، میرا بھائی حسن کون ہے؟ نانا جی نے فرمایا سی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، اے میرا حسن میرے حسین تو جلدی
نوجوانوں کا سردار بھی ہے، سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے۔ تاریخ 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 تاریخ، یہ بھی تاریخ کامل، اس کے اندر امام حسین کا فرمان موجود ہے کہ نانا نے فرمایا حسن حسین سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نے، سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک نے۔ اس واسطے میں کہ حسین کو یاد کرنے والے حسن کو یاد کرے، وہ بھی اکھاں دی ٹھنڈک نے۔ 5 ربیع الاول کی یاد رکھو، امام حسین نے بار بار اپنا مقام اظہار فرمایا، لیکن حضرات حضور نے فرمایا سی بس آخری 2-4 منٹ برداشت کر لو، گرمی بڑی، میری حالت دیکھو، لیکن توجہ دینا بات مکمل کرنے۔ حضرات رسول نے فرمایا سی لوگوں سب تو زیادہ دین کا نقصان کرنے والی چیز دنیا دا لالچ ہے، دنیا دا ہرس ہے۔ حضرات اندازہ لگاؤ کائنات کے اندر انسان نہیں مل رہی جنہاں جس نبی دا کلمہ پڑھنے میں اس نبی دا صدقہ نواسا سامنے میں وہ دے قاتل بن گئے نے، انہوں قتل کرنے واسطے تیار ہو گئے نے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ دے نواسے دے قتل واسطے تل گئے نے۔ وجہ کی ہے دنیا دا لالچ، دنیا دا ہرس، 4 دن دی زندگی۔ ادھر امام حسین دی بیعت کی تھی، جنہوں ابن زیاد آیا انہیں کیا خبردار جنہاں اپنی زندگی جانا ہے، اپنی بیوی نو بیوہ نہیں کرنا، بچے نو یتیم نہیں کرنا، حسین دی بیعت توڑ دیو۔ انہاں لانتیاں نے اصلی بدبختہ نے اپنی اس جناب بیکار لعنت والی زندگی واسطے انہاں جناب امام حسین دی بیعت توڑ کے یزید دی بیعت کر لئی، مکر گئے، بدل گئے۔ اس واسطے کوفہ کی بے وفائی بڑی مشہور، بخل کے اندر دھوکے کے اندر بڑے مشہور۔ حضرات گرامی قدر بدل گئے، سارے کربلا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین خط نکال کے کہنے لگے تیرا ہی خط دے، اے فلاں بن فلاں تیرا خط۔ سارے مکر گئے، انہیں کہا سیدھے جانتے ہی کوئی نہیں، سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں خط لکھیا ہے۔ ایک چند دن دی زندگی دی ہرس واسطے، لالچ واسطے، پھر اللہ کریم نے کی سزا دیتی۔ جنہاں بھی امام حسین کی شہادت کے اندر، شہداء کربلا کی شہادت کے اندر جنہاں لعنتی بھی شریک ہویا، وہ انج مریا جنہیں کتے دی موت ہو، کتے دی موت سارے مرے۔ اور ابن زیاد جن نے حکومت واسطے امام حسین دے سالوں کٹنے کا حکم دے دیتا، 6 سال بعد جس جگہ کی امام حسین کا سال مبارک رکھیا گیا سی، 6 سال بعد اس سے ابن زیاد تنتینا کٹیا سال لوگ دیکھ رہے سن، دنیا کے سزا پائی۔ انہاں لانتیاں نے حضرت امام قدر کربلا میں جو سن جتھے نماز کا سبق ملتا ہے، نماز کا سبق، تلاوت قرآن کا سبق، امام نے نیزے تے بھی قرآن دی آیت کی تلاوت فرمائی۔ کیڑی آیت سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت امام نے تلاوت فرمائی۔ یہ وہ آیت ہے جو عثمان شہید ہوئے نے، عثمان غنی دا خون اس آیت تے ڈلے ہے۔ حضرت امام حسین نے نیزے کی نوک تے اس آیت کی تلاوت کی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ امام نے آکھیا قرآن نہیں چھڑنا، اسا آکھیا انگریزی نہیں چھڑنی، کھانا دے کتوں؟ اور پتر قرآن نہ نہیں پڑھیا تو خیر ہے، انگریزی نہ پڑھی تو روٹی کتوں کھانی ہے۔ تو جے قرآن پڑھ لیا تو ٹھاپ کے رکھ چھڑیا، کدے واسطے؟ قبرستان واسطے؟ قبرستان واسطے بھی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھیا تے ٹھپ چھڑیا، ابا مریا تے قاری صاحب قبر تے پڑھنا جے، ابا تیرا مریا پڑھنا قاری صاحب ہے، تو جا کے روٹی کھواتے ہیں، روٹی دی فکر ہے، ابے دی پوری فکر تیرا ڈوبکیاں لاتا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا قبر والا ڈوبنے والے کی طرح ہے، تینوں وہ جڑے سویرے من کھا کے آئے انہاں دی روٹی دی فکر ہے، ابے دی کوئی فکر نہیں، تے قاریاں کو تے بٹھا دو۔ میں اپنے مقتدیاں کو آخنا بھئی بہتر ہے آپ پڑھ دو، اسی کوئی نہیں پڑھ دے، اسی لاتے جب قبر تے بیٹھ کے گپاں۔ آج کل موبائل ساڈے کول تے اسی موبائل نال کھیڈ، اس واسطے مہربانی کرو آپ پڑھ لو۔ اللہ ماشاءاللہ سارے کچھ نہیں ہوتے، بہتر ہے نال آپ بھی بگو تے نال قاری صاحبان ہی بنا لو تاکہ پتہ نہ لگے۔ وہ مرو ایک بندہ تے کہتا پیا جو قبر تے ایک نوں تے بٹھاؤ جا کے، پتر تے کس واسطے بڑھایا، چل دفعہ جا کے اپنے چاچے بابے دی قبر تے بیٹھ کے تلاوت کر۔ امام حسین نے کیسے تے پڑھے تے
کر کے مسجد پہ ہی جاتی ہے جدو اذان ہوتی ہے سارے ناس کرتے ہیں ویران مسیطہ کچھ دیاں نے ویران مسیطہ کچھ دیاں نے حبدار حسینی کتھ گئے ویران مسیطہ کچھ دیاں نے او حرم دے اندر او لنگر کھانے میں نارے مارنے لے کدھر گئے او باقی دھاڑے کدھر گئے ویران مسیطہ کچھ دیاں نے حبدار حسینی کتھ گئے پانچ وقت نماز دے ہون دیئے دلدار حسینی دے نماز تلاوت عدب حیا میار حسینی کچھ گئے بس ناد کیسر مومنہ کردار حسینی کچھ گئے اور کربلا میں بھی صبر کی کہ ہرس تو اپنے آپ کو بچا لو اگر دین بچانے میں ہرس تو بچے جو حداد بس بات ختم ہو گئی دو شیرہ دن اور بات مکمل ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا جب عبداللہ بن عمر کو پتا چلا آپ نے فرمایا او عراقیو کتنے بدبخت ہو تم یہ تو پوچھ رہے ہو اگر بندہ ایران باندھا ہو اس سے مکھی مر جائے مچھر مر جائے اسے کیا کرنا چاہیے لیکن تم نے رسول اللہ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا عراقیوں لانتیوں تم نے حسین رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں جب تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا آپ نے فرمایا اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا وَقَرْبُوهُ فرمایا انہوں نے دھوکے کے ساتھ حسین کو بلایا یہ کون فرما رہی ام المومنین ام سلمہ سارے بولو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسن صاحب کے ساتھ موجود ہے مسند احمد کے اندر آپ نے فرمایا وہ ساتھیوں نے حسین کو دھوکہ دیا ہے دھوکہ ہوا نہیں امام حسین دھوکہ نہیں کھا سکتے دھوکہ ہوا نہیں دھوکہ دیا ہے انہیں پتا تھا وہ تو اپنی شہادت کو انہیں یقین تھا انہیں تقدیر اس طرف لے جا رہی تھی اس لیے انہیں شہادت کا مقام مل گیا وہ رب رسول کی بارگاہ میں شروع ہو گئے لیکن جنہوں نے جھوٹ بولنا غداری کی ان پر قیامت تک لعنت بچتی رہے کی بات ختم ہوگی پہچانے جیڑا حق سچ بھی سہارا نور عین پاک حسین پہچانے جیڑا حق سچ بھی سہارا نور عین پاک حسین اسوار حصول دے منڈیاں دا نالے حیدر دا دل دا چین حیدر دے دل دا چین پاک سارے بولو حیدر دے دل دا چین پاک حسین ہے پاک حسن دا ویر سنا نالے نانا شاہ سجلین پاک حسین ساری چھوٹ لٹا کے کربل وچ ساری چھوٹ لٹا کے کربل وچ جے کیتا دین تے تیرے پاک حسین آخری شیر دائیں بات دائیں انہیں اپنے انداز وچ امام حسین نے صبر استقلال آپ کے مقام مقبل ہوئے کے اندر ساتھ صبر سجکار دا ساتھ صبر سجکار دا ساتھ صبر سجکار دا پار حدوں کربل صدق و صفا کی حد مک گئی ادھر پہنچیا بخر اخیر تے ادھر صبر ادھر جود و سخا کی حد مک گئی تے ادھر جور و جفا دا خاک نصیب ادھر صبر و رضا دی حد مک گئی دائم تسلیم محرم تے جمعے پیشی دائم تسلیم محرم تے جمعے پیشی او گویا عشق خدا